أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله العلي العظيم۔ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور ان کے سامنے اگر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ حضرات، یہ آیت کریمہ سورہ انفال کی ہے۔ اس میں مومنین کی 3 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن کی اور دوسری صورتوں اور آیتوں میں مختلف جگہ پر مومنین کا تذکرہ ہے، ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ یہاں پر ایک بات ہی بتائی گئی کہ مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عظمت کا ذکر کیا جائے، اس کی خالقیت کا ذکر کیا جائے، اس کے جلال کا ذکر کیا جائے اور اس کے لطف و کرم کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، دل خوف کے مارے ڈر جاتے ہیں۔ جب جہنم کا تذکرہ کیا جائے، خدا کی پکڑ کا تذکرہ کیا جائے، یا وہ محبت میں بھی ان کے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ یہ معاملہ ہوتا ہے مومنین کا، یعنی سب سے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ اللہ سے ہوتے ہیں۔ اور جب اللہ کی آیات کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آیتیں قرآن کی ہوں یا وہ آیتیں، وہ نشانیاں جو دنیا میں اور انفس و آفاق میں انسان کے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، بلکہ اس کے دل کی دھڑکن، اس کے سانس کا چلنا اور اس کا پورا سسٹم، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کی نشانیاں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آئے۔ جب اس پر غور کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اللہ پر ان کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری صفت یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ یہ توکل کیا ہے؟ توکل کس کو کہتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ تمام اسباب کو ترک کر دیا جائے، کسی ذریعے کو اختیار نہ کیا جائے، کوشش نہ کی جائے، اور ہم اللہ کے بھروسے پر بیٹھے رہیں اور اللہ تعالی ہمیں نوازے گا، اس امید پر کہ بندوں نے ہم پر بھروسہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے، لیکن خدا کا قانون یہ نہیں ہے۔ توکل کو سمجھنا ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو انتم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرنے لگو، جیسا کہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے، لیکن یہ پرندے اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہتے، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں۔ صبح وہ رزق کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور شام کو وہ رزق حاصل کر کے واپس آتے ہیں۔ یقیناً وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی گودام نہیں ہے، کوئی باورچی خانہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی انتظام و انصرام نہیں کرتے، وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پرندوں کی مثال دی، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوں گے افئدتہم مثل افئدۃ الطیر، کہ ان کے قلوب اور ان کے دل پرندوں کے دلوں کے جیسے ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توکل کرنے والے ہوں گے، وہ نرم دل لوگ ہوں گے۔ لہذا توکل کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، اذا عزمت فتوکل، جب تم پختہ ارادہ کر لو، جب اسباب اختیار کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ مومن کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ ذرائع اور اسباب اختیار کرنے سے پہلے بھی اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھے، اور کوشش کرنے میں بھی رکھے، اور اس کے نتیجے کا انتظار بھی اللہ کی امید پر رکھے۔ ہم توکل کو اور بہتر طریقے پر سمجھ سکتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور سیرت کا مطالعہ کریں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توکل کسی کے آگے نہیں مل سکتا۔ وہی ہمارے اسوہ ہیں، وہی ہمارے ہادی ہیں، وہی ہمارے قدوہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو یقیناً آپ نے توکل کیا، لیکن آپ نے ہجرت کے لیے پوری تیاری کی تھی، سواریوں کا انتظام کیا تھا، رہبر کا انتظام کیا تھا، ساتھی کا انتظام کیا تھا، اگلی منزل کہاں ہوگی غار ثور کا انتظام کیا تھا، وہاں اطلاعات کیسے ملیں گے اس کا انتظام کیا تھا، وہاں کھانا کیسے پہنچے گا اس کا انتظام کیا تھا، وہاں سے کیسے نکلیں گے اس کا انتظام کیا تھا، کس راستے سے جائیں گے، جو عام راستہ ہے اس سے ہٹ کر آپ نے راستہ اختیار کیا، اس کا انتظام کیا تھا، اور اس طریقے سے آپ نے ہجرت کی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ ہم توکل کرتے ہیں اور مدینے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، بلکہ مدینے کے لوگوں کی حفاظت کے لیے اور مدینے کی حفاظت کے لیے مدینے کے ارد گرد آپ نے خندق کھدوائی، اور اس میں صحابہ کرام نے بھرپور محنت کی۔ 10 فٹ گہری اور 10 فٹ چوڑی ایک خندق اچھی خاصی کئی کلومیٹر کی آپ نے کھود ڈالی، اور اس کی اطلاع دشمن کو ملنے بھی نہ پائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے نہیں معلوم ہوتا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انتظام نہ کیا جائے، کوئی کوشش نہ کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اونٹ کو کھوٹے میں باندھ دو، رسی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو، یعنی توکل کا مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جائے اور اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔ ایک طرف جو توکل کوشش کے ساتھ اور عمل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے وہ مکمل توکل نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارے ہاتھ کام میں مصروف ہوں اور دوسری طرف دل کی توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اس کا نام توکل ہے کہ ہم کام کر رہے ہوں، ہاتھ ہمارے کام میں لگے ہوئے ہوں، اور دل کی توجہ اور ہمارا دل اور دماغ اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، نتیجے کی امید اللہ سے کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک کسان کرتا ہے کہ وہ ہل جوتتا ہے، کھیت کی جتائی کرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس میں پانی ڈالتا ہے اور سینچائی کرتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے پودوں کی، اور وہ پوری امید رکھتا ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں اس میں اچھی فصل ملے گی، اچھا غلہ ملے گا۔ اسی طریقے سے بندہ مومن کو اپنے دن رات کی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کامیابیوں میں کام کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہے اصل توکل، اور ہم میں سے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ عمل کو چھوڑ دینا، اسباب کو اختیار نہ کرنا، اسباب کا اختیار کرنا، مناسب اسباب کا اختیار کرنا، کامیابی دلانے والے اسباب کا اختیار کرنا، یہ توکل میں داخل ہے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جو لوگ توکل نہیں کرتے ہیں وہ اسباب پر پورا یقین کرتے ہیں، اس سے نتیجے کو امید کرتے ہیں، اور جو لوگ توکل کرتے ہیں، اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن نتیجہ اللہ سے چاہتے ہیں اور اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہیں، یہی اصلی توکل ہے جو مومن کا شعار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اس کی توفیق سے